توحید کا چرچا کرتے ہیں، ہماری ہر بات پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو کیا اپنی مرضی سے زندہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ رکھنے والے کو ہی نہیں مانتے آپ اس کی قدرت ہی پر یقین نہیں رکھتے. وہ اللہ جب حضرت خضر کو ہزاروں سال سے زندہ رکھ سکتا ہے، حضرت الیاس کو ہزاروں سال سے زندہ رکھ سکتا ہے، حضرت ادریس کو ہزاروں سال سے زندہ رکھ سکتا ہے، حضرت عیسیٰ کو ہزاروں سال سے زندہ رکھ سکتا ہے، تو وہ قادر مطلق میرے امام کو 1200-1300 سال کے لیے زندہ نہیں رکھ سکتا ہے. آپ پاکستان کے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھا، ورنہ سیلاب سے بچ جاتے. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ جناب حضرت خضر علیہ السلام کی آج بھی دریاؤں پر حکومت ہے، سمندروں پر حکومت ہے. اگر کہیں سیلاب آ جائے اور 2 رکعت نماز حضرت خضر کو ہدیہ کی جائے اور اس نماز میں حضرت خضر کو زمانے کے امام کا واسطہ دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ پانی ہماری طرف آ رہا ہے، اس کا رخ مڑ جانا چاہیے، تو 1 2 نہیں 20 مثالیں موجود ہیں کہ پانی کا رخ خود بخود دوسری طرف چلا جاتا ہے. اس لیے کہ حضرت خضر کی دریاؤں اور پانی اور سمندر پر حکومت ہے. حضرت ادریس، بعض روایت میں حضرت الیاس کے لیے لکھا ہے لیکن زیادہ مستند حضرت ادریس کے لیے، کہ حضرت ادریس آج بھی صحراؤں پر حکومت کرتے ہیں. صحرا میں اگر کوئی راستہ بھول جائے، راہ چلنے والا، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگے، زمانے کے امام کا واسطہ دے، تو اس کو خود بخود راستہ مل جاتا ہے اور وہ منزل کی طرف چلا جاتا ہے. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں جملہ کہوں، اور وہ یہ کہ اللہ نے ہزاروں سال سے سمندروں میں بھٹک جانے والوں کے لیے، صحراؤں میں راستہ گم کر دینے والوں کے لیے ہزاروں سال سے رہبر بٹھائے ہوئے ہیں. تو اگر کوئی دین کا راستہ بھول جائے تو اس کے لیے رہبر نہیں ہونا چاہیے. آپ کو سلام. اس رہبر کو کیا کہا جاتا ہے؟ اگر کوئی دین کا راستہ بھول جائے اس کے لیے رہبر ہونا چاہیے یا نہیں؟ کہا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا عرصہ زندہ رہے اور زندہ اگر چلے مان بھی لیں. اس ڈاکٹر نے کہا کہ جناب شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو گئے غیبت کبریٰ میں. البتہ وہ پیدا نہیں ہوئے، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ کہتا ہے وہ پیدا ہوں گے اور محدث پیدا ہوں گے. تو ہم نے اس پریس کانفرنس میں چیلنج کیا تھا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں پیدا ہوں گے، تو کس سے پیدا ہوں گے؟ ان کے بابا کون ہوں گے، ان کی مادر گرامی کون ہوں گے؟ تو کراچی کے جو ان کے امیر تھے انہوں نے مجھے ایک کتاب بھیج دی میرے ایڈریس پر، جو پریس کانفرنس میں ظاہر کے ایڈریس اور سب ظاہر کیا جاتا ہے. جب انہوں نے پریس کے ذریعے سے مجھے کتاب بھیجی کہ اس کو پڑھ لیجئے، اور کتاب میرے پاس موجود ہے، اگر کوئی چاہے گا تو میں اسے ای میل کر سکتا ہوں اس کے وہ صفحات. جب وہ کتاب بھیجی تو وہ انہی کے تحریک خلافت کے ایک صاحب کی لکھی ہوئی تھی، اور وہ لکھتے 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 آخر اس بات پر آئے کہ وہ پیدا ہوں گے. بھول گئے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں. لکھتے لکھتے آئے اور لکھا کہ وہ امام حسن عسکری سے پیدا ہوں. میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا. وہ پیدا ہوں گے امام حسن عسکری علیہ السلام سے. تو میں نے فوراً اسی کی فوٹو اسٹیٹ دوبارہ کرا کے ان کو لیٹر لکھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسن عسکری سے پیدا ہوں گے، اس کا مطلب ہے آپ 12ویں کو زندہ نہیں مانتے، 11ویں کو زندہ مان رہے ہیں. آپ 11ویں کو زندہ مان رہے ہیں. اچھا اگر 11ویں کو زندہ مان رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اشتباہ ہو گیا، 11ویں میں زندہ نہیں ہے، تو پھر 10ویں کو زندہ مان رہے ہیں جن سے 11ویں پیدا ہوں گے، اور نہیں تو آپ 9ویں کو زندہ مان رہے ہیں جن سے 10ویں پیدا ہوں گے. پھر آخر آپ ہمارے عقیدے پہ آ جائیں گے کہ ہم 14 کے 14 کو زندہ مانتے ہیں. اور فرمائے گا میں نے یہ بہت بڑی بات کی ہے، بہت سو کو برداشت نہیں ہوگی کہ ہم 14 کے 14 کو زندہ مانتے ہیں. اور فرمائے گا یہ سب حاضر ناظر ہیں. آئندہ عشرے میں اس کے جوابات دوں گا کہ کیسے حاضر ناظر ہیں.
کیسے ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں سارے ائمہ. دوبارہ تشریف لائیں گے تو کیسے رجعت ہوگی, کیسے تشریف لائیں گے, سبحان اللہ. یہ موضوعات ہیں. لیکن خیر آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب امام حسن عسکری علیہ السلام سے پیدا ہوں گے. اچھا اگر امام سے پیدا ہوں گے تو اس کا مطلب ہے 11ویں کو زندہ مان رہے ہیں. تو پھر 11ویں میں 12ویں میں فاصلہ کتنا ہے؟ پھر 12ویں کو زندہ ماننے میں کیا کبا؟ اگر 11ویں سے پیدا ہوں گے تو 11ویں ہوں گے تو ان سے پیدا ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دروغ گو حافظہ نباشت. فارسی کا مقولہ ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا. جھوٹا ہمیشہ بھول جایا کرتا ہے. ہمارے اس مجمع میں تو کوئی بھی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا, لیکن معاشرے میں آپ کو جھوٹ بولنے والوں سے واسطہ ضرور پڑتا ہے. جھوٹ بولنے والا صبح کوئی بولتا ہے, شام کو کوئی بولتا ہے, اس لیے کہ اس کا حافظہ نہیں ہوتا. اسی لیے ہذیان کی تہمت وہ لگاتے ہیں جن کا حافظہ نہیں ہوا کرتا. لہذا غور کیجئے گا کہ جناب کہا کہ اگر وہ زندہ ہے تو لوگوں کی کیسے مدد کرتے ہیں؟ چھپ کے بھی کوئی مدد کرتا ہے. تو ہم نے کہا جناب کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا ہو؟ یار بچوں کے لیے اس میں جواب دیے. سورج بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا, بادلوں نے سورج کو چھپا دیا. آپ کے یہاں تو روز ایسا ہو رہا ہے. آپ کو آج کل سورج نظر نہیں آ رہا ہے. تو بتائیے کیا سورج کی منفعت ہم تک پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ نظر نہ آنے کے باوجود سورج کا فائدہ پہنچ رہا ہے. تو جس طرح سے سورج چھپ کر فائدہ پہنچاتا ہے, اسی طرح سے اہل بیت کے آخری بھی چھپ کر لوگوں کو فائدہ پہنچایا. مظفر بھائی خود تو کرسی پہ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں لوگوں کو آگے بھیجتے رہتے. تھوڑا سا اور زحمت فرما دیں, تھوڑی سی کہہ رہے ہیں بات رکھ لیں, تھوڑا سا آگے آ جائیے. ایک ذرا اور 70 اعتراضات کیے ہیں معاندین اہل بیت میں, 70, اور ان سب کے جوابات ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. اگر آپ انشاءاللہ 40 کے عشرے میں آتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میں ان کے سب کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کروں. کوشش کروں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کیسے زندہ رہ سکتے ہیں, کیسے مدد کر سکتے ہیں, کیسے لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. سورج چھپ کر لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے یا نہیں؟ نظر نہ آ رہا ہو پھر بھی اس کی منفعت پہنچتی ہے. کراچی کے جو پرانے رہنے والے ہیں, یہ بزرگ حضرات رضوی صاحب وغیرہ, وہ جانتے ہیں آپ P1 میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں, W11 میں بیٹھے, بس میں بیٹھے, اچانک آپ کے برابر میں کوئی ناسپی آ کر سیٹ پر بیٹھ گیا. اور ناسپیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اور کچھ نہیں شیعوں کے خلاف بات کرتے ہیں. چلیں P1 W11 کو چھوڑیے, جہاز میں آپ بیٹھے ہیں, سیٹیں خالی ہیں. اکثر PIA کا جہاز بیچ کے دنوں میں خالی جاتا ہے. دیکھا کہ کوئی صاحب لمبا سفر ہے تو باتیں کرنے کے لیے برابر میں آ کر بیٹھ گئے. میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے, میں ہیوسٹن سے ابھی رمضان کر کے جا رہا تھا, تو آ کر برابر میں بیٹھ گئے. تو شیعوں کے خلاف بات شروع کر دی, انہیں پتہ ہی نہیں تھا میں کون. اس طرح آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا, اور بہت ہوتا ہے پاکستان میں, تو کہ آپ بس میں بیٹھے ہیں, ٹرین پہ بیٹھے ہیں, جہاز میں بیٹھے ہیں, کوئی بھی ناسپی آ کر آپ کے برابر میں بیٹھ گیا اور اس نے آپ کے مذہب کے خلاف باتیں شروع کر دی. آپ کے ذہن میں اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے, لیکن اچانک آپ کے ذہن میں ایسا جواب آئے گا کہ آپ اسے جواب دے کر لاجواب کر دیں گے. ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہر ایک کے ساتھ ہوا ہے, ہزاروں دفعہ ہوا ہے کہ آپ اسے لاجواب کر دیں گے. کیوں لاجواب کر دیا آپ نے؟ یہ آپ کے ذہن میں کس نے جواب ڈالا؟ جو آپ کے ذہن میں جواب ڈال رہا ہے اسی کو امام کہا جاتا ہے. آپ آمادہ ہو گئے, اور دیکھیے شیعہ ہوتا ہی حاضر جواب ہے. وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو حاضر جواب نہ ہو. کیا کہنے, میں جملہ پھر دوہرا رہا ہوں. مجھے یاد ہے جب میں نے 2 سال پہلے یہاں ایک اشرا پڑھا تھا تو اس میں ایک مثال دی تھی, لیکن اس کو دوہرا رہا ہوں آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے. شیعہ حاضر جواب ہوتا ہے, وہ
کبھی بھی کسی کے سامنے خاص طور پہ مذہبی اعتبار سے، اس لیے کہ اس کے وارث موجود ہیں، اس کے ذہن میں جواب ڈالنے والے موجود ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، علامہ اسماعیل دیوبندی صاحب، یاد ہے بزرگ؟ اسماعیل دیوبندی دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، بعد میں وہ شیعہ ہو گئے۔ انہوں نے ہزاروں آدمی شیعہ کیے۔ غور کیجئے گا، ایک دن وہابیوں کے ایک عالم عبد الستار توسوی سے پنجاب میں مناظرہ ہو رہا، مناظرے کے دوران کھانے کا وقفہ ہوا۔ کھانے کے وقفے میں مناظرے کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اگر کوئی غصے میں آ جائے تو اس کے نمبر کم ہو جاتے ہیں، تو اکثر ایک دوسرے کو غصہ دلانے کے لیے کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں تاکہ اس کو غصہ آئے اور اس کے نمبر کم ہو جائے۔ تو عبد الستار توسوی نے کھانے کے وقفے کے دوران ٹیبل درمیان میں سجی ہوئی تھی، اور اس کے بعد کہا کہ علامہ صاحب ذرا جلدی سے بتائیں کہ شیعہ اور سور میں کیا فرق ہے، اور فرمائیے غصہ دلایا۔ یہ جملہ کہہ کے درمیان میں ٹیبل رکھی تھی۔ علامہ اسماعیل دیوبندی غصے میں نہیں آئے کہ نمبر کٹ جائیں گے۔ اب میں اندازہ لگاؤں گا کتنے ابھی سننا چاہتے ہیں یا کتنے سونے والے ہیں۔ اسماعیل دیوبندی صاحب نے غصے میں نہیں آئے، ابھی کھانا سجایا نہیں کیا تھا ٹیبل پر، سامنے ٹیبل رکھی تھی، انہوں نے اپنے بالش سے ناپنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ناپنا شروع کر دیا، فرمایا 5 بالش کا فرق ہے۔ فرق بھی 5 بالش کا ہے کہ جو 5 کو نہیں مانتا سمجھ لے کہ وہ کیا ہے۔ 5 بالش کا فرق ہے۔ اب وہ سمجھ نہیں سکا کیا کہہ گئے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں 5 بالش کا فرق۔ کہا کہ بھائی تم مجھے کیا سمجھ کے مناظرہ کرنے آئے، کہا شیعہ، تو بس پھر یہی تو فرق ہے۔ درود پڑھے والا نام تو شیعہ حاضر جواب ہوتا ہے۔ اللہ اس کو کیونکہ وارث موجود ہے، جواب دینے والے موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ علامہ شیخ مفید علیہ رحمہ نے فتویٰ دے دیا تھا کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ علامہ صاحب ہمارے گاؤں میں ایک خاتون ہے کہ جس کا انتقال ہو گیا لیکن اس کے پیٹ میں بچہ ہے جو ہے بھی پورے دن کا اور زندہ ہے، تو کیا کیا جائے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ دفن کر دو، جب ماں مر گئی تو دفن کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا فتویٰ ہے، مجتہد ہے۔ جب وہ جا رہا تھا گاؤں، ابھی گاؤں نہیں پہنچا تھا کہ راستے میں کوئی گھوڑا سوار کہا کہ شیخ مفید کا فتویٰ گویا بدل گیا ہے، تم اس بچے کو اس دنیا میں لاؤ جو بھی مروجہ طریقہ ہے اور ماں کو دفن کر دو۔ 2 سال بعد وہ شخص اس بچے کو گود میں لے کر شیخ مفید علیہ رحمہ کے پاس آیا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور کہا علامہ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے فتویٰ بدل دیا تھا ورنہ یہ بچہ بھی مر گیا ہوتا۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے کون سا فتویٰ بدلا؟ روتے روتے اندر کمرے میں چلے گئے، گریہ کرتے رہے، سو گئے، اور یہ عہد کر کے سوچتے کہ آج کے بعد میں فتویٰ نہیں دوں گا، اس لیے کہ اگر یہ بچہ ماں کے ساتھ دفن ہو جاتا تو اس کا قتل میرے ذمہ ہوتا قیامت، اس لیے کہ میں نے فتویٰ دیا تھا۔ جب روتے روتے یہ عہد کر کے سو گئے کہ آئندہ کوئی فتویٰ نہیں دوں گا، تو خواب میں دیکھا وارث زمان فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم معصوم نہیں ہو، غلطی تم سے ہو سکتی ہے، اگر تم سے غلطی ہو جائے گی تو ہم کس لیے یہاں موجود ہیں۔ سلامت رکھے، ہمارے امام ہمیں جواب تعلیم کرتے ہیں۔ بہت جیو ٹی وی میں 300 پروگرام آئیں گے اور ایسے ایسے
سوالات آ جاتے تھے. مثال کے طور پہ اجازت دے تو ایک بات یاد آ رہی ہے. بسم اللہ. 2-3 افراد نے بسم اللہ کہا. صحیح میرا درود بلند آواز سے پڑھا. تھوڑا سا جاگتے رہیے تو میں بیان کرتا رہوں گا, باقی مولویوں کو کل رات پڑھوا لیجیے گا. تو غور کیجیے گا کہ جناب حضرت بقیت اللہ ہماری مدد فرماتے ہیں. ایک دو نہیں, سوال آ گیا عالم آن لائن میں, شیعہ حضرات جو ہے وہ ہمارے ساتھ روزہ کیوں نہیں کھولتے؟ واہ, بڑا اچھا سوال. غور فرمائیے گا, اگر اجازت دے تو بیان کروں, تھک گئے تو بتا. شیعہ حضرات 70 دلائل ہے مولا کے, بس آگے اب میں نہیں بلاؤں گا. 70 دلائل ہے مولا کے. مولا فرماتے ہیں, غور فرمائیے گا, سوال کیا میرے ساتھ وہ مولانا تھے جن کی ایک آنکھ پھڑکتی رہتی تھی, کبھی یاد ہوگا آپ کو, مولانا شبیر احمد اظہری صاحب, شبیر احمد اظہری, وہ میرے ساتھ تھے. سوال کیا شیعہ حضرات ہمارے ساتھ روزہ کیوں نہیں کھول لیتے ہیں 10 منٹ پہلے؟ تو میں نے مولانا سے کہا کہ صاحب میں جواب دوں یا آپ دیں گے؟ کہنے لگے نہیں میں عرض کرتا ہوں, ہم اس لیے نہیں کھولتے شیعوں کے ساتھ کہ روزہ مکروہ ہو جائے. تو میں نے کہا میں جواب دوں؟ کر رہے ہاں. میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ اس لیے نہیں کھولتے کہ ہمارا روزہ حرام ہو جائے. تھوڑا سا جاگ جائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا روزہ حرام ہو جائے گا. تو عامر جا کر کہنے لگا کہ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ میں نے کہا صاحب قرآن مجید کی تو آیت موجود ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل, پھر روزے کو تمام کرو رات ہو جانے پر. لیل کا ذکر ہے, ثم اتموا الصیام الی اللیل, اور روزے کو تمام کرو رات ہو جانے پر. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اچھا لائیو پروگرام کا کاٹ سکتے نہیں تھے اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی تھی, رمضان کا پروگرام تھا لائیو پروگرام. کہا کہ میں نے کہا جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ رات ہونے پہ روزہ کھولو, روزہ تمام کرو رات ہو جانے. تو ڈاکٹر ہمیں کہنے لگا کہ رات کی تعریف آپ کے یہاں کیا ہے؟ اظہری صاحب انہوں نے کہا صاحب رات کی ہمارے یہاں تعریف یہی ہے جس ٹائم ہم روزہ کھولتے ہیں. سی ڈی موجود ہے, سی ڈی موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں منگوا کے کراچی سے, ورنہ میں بھجوا سکتا ہوں. کہا کہ ہمارے لیے وہی روزہ ہے جو جس ٹائم ہم کھولتے ہیں وہی رات ہے. مولانا آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہا جناب چیلنج کرتا ہوں کوئی لغت اٹھا کے دیکھ لیں, سب پڑھے لکھے حضرات ہیں, کوئی لغت اٹھا کے دیکھ لیں. لیل کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. جہاں سے سورج نکلا ہو وہاں پر سفیدی مائل آسمان پر, جہاں سورج ڈوبا ہو وہاں سرخی مائل آسمان پر, وہاں سفیدی ختم ہو جائے یہاں سرخی ختم ہو جائے, اسے رات کہتے ہیں. یعنی پھر دوہراؤں یہ بات, کیا کہنے ہیں, واہ. جہاں سے سورج کیونکہ مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے نکلتا ہے, ہمارے یہاں مشرق سے نکلتا ہے پاکستان میں, مغرب میں ڈوبتا ہے. لہذا مشرق سے مثلا جہاں سے سورج نکلا ہے اگر سفیدی مائل آسمان پہ سفید سفید اگر دور ہو جائے اور جہاں سورج ڈوبا ہے وہاں پر سرخی ختم ہو جائے, اس کو رات کہتے ہیں. تمام صاحبان لغت نے یہی لکھا ہے. میں نے کہا مولانا جب آپ روزہ کھولتے ہیں اس وقت سرخی بھی ہوتی ہے سفیدی بھی ہوتی ہے, اور ہم جب روزہ کھولتے ہیں اس وقت سرخی بھی ختم ہو گئی ہوتی ہے سفیدی بھی ختم ہو گئی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر ہمیں کہنے لگے دیکھیے صاحب لائیو پروگرام ہے, اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے. اچھا میں نے کہا ہاں یہ تو پرانی عادت ہے کہ یزید کا باپ بھی صحیح ہے علی بھی صحیح ہے. اور فرما رہے ہیں یہ میں نے